کوئی گرامر کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ کسی اور کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی لا کسی قسم کا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں قرآن پہنچایا، ان تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچایا اور انہوں نے پھر آگے امت تک پہنچایا، تو وہ اسی طریقے سے ہی پہنچایا ہے۔ آج جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے وہ ایک پورا رکوع ہے۔ تو رکوع جو ہے وہ، اب رکوع کی جو تقسیم ہے، رکوع کی تقسیم کچھ اس طریقے سے کی گئی تھی کہ ایک رکعت کے اندر جو بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک رکعت کے اندر اتنا جو ہے نا قرآن پڑھ لے کہ اس پورے جو رکوع کے اندر ایک مضمون آ رہا ہو، یعنی کہ جو بھی ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت، وہ پورا اس رکوع کے اندر آ جائے۔ جیسے کہ سورہ لقمان کا پورا رکوع، اب اس کے اندر حکمت کی بات ہو رہی ہے، یہاں مقام عظیمت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پورا ایک رکوع اس لیے بنا دیا گیا تاکہ جب امام یہ پڑھے تو جو پیچھے لوگ سن رہے ہیں انہیں یہ پتا ہو کہ یہ پورا مضمون جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا بات آئی ہے۔ تو یہ رکوع اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا گیا، اور یہ بعد میں ہوا ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ رکوع کی جو تقسیم ہے وہ ہوئی تھی، تو تاکہ جو ہے نا جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، تو انہیں جو ہے نا ایک مضمون کا بھی جو ہے نا وہ سارا جو ایک ہی رکعت کے اندر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں، اور ساتھ اتنا وہ قرآن پڑھ لیں جتنا کہ فقہی اعتبار سے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر ایک تقسیم ہے پاروں کی تقسیم۔ اب یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے، یہ آپ بہت آگے جا کے ہوئی ہے تقسیم، اور یہ 30 پارے آج ہمارے پاس جو مصحف آتا ہے اس کے 30 پارے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو پاروں کی جو تقسیم ہے، کیونکہ یہ ایک اجتہادی عمل ہے، اس لیے یہ ایک پرفیکٹ جو ہے نا وہ کام نہیں اس کو ہم کہہ سکتے، اسی وجہ سے جو سعودیہ سے قرآن آتا ہے اس کے اندر پاروں کی تقسیم نہیں ہوتی۔ کیونکہ پاروں کی جو تقسیم ہوئی ہے اس کی وجہ سے، مثال کے طور پہ جو سورہ ہجر کی ایک آیت ہے وہ 13ویں پارے کے اندر چلی گئی ہے، اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے کے اندر چلی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو پاروں کی تقسیم ہے، اس پہ بعض لوگوں کا جو ہے نا وہ اختلاف بھی ہے کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کا جو ہے نا وہ عمل ہے، تو اس لیے اس کے اندر کوئی پرفیکشن کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس رکوع ہے، رکوع کی تقسیم بھی جو ہے نا وہ انسانوں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قرون اولیٰ کے زمانے کے یعنی کہ تابعین کے زمانے کی ہے، تو اس کے اندر تو بہت کم جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن پاروں کی جو ہے وہاں پہ تقسیم، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے جو سعودیہ سے قرآن آتا ہے اس کے اندر پاروں کی تقسیم نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف صورتوں کی جو ہے نا وہ آپ کو تقسیم ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو جو صورتوں کی تقسیم ہے وہ ہم تک پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور جس طرح سے صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ اسی طرح سے ہم تک پہنچی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس جس ترتیب کے ساتھ ہے نا، نازل اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اب نازل اس ترتیب کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا کیونکہ جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے تھے قرآن اس حساب سے جو ہے نا وہ نازل ہو رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو قرآن لوح محفوظ میں ہے وہی قرآن ہمارے پاس ہے۔ جو لوح محفوظ میں جو مصحف کی ترتیب تھی، جو مصحف کی ترتیب آج ہمارے پاس ہے قرآن کی، وہی مصحف کی ترتیب لوح محفوظ کے اندر بھی ہے۔ تو جو قرآن لوح محفوظ میں ہے وہی ہمارے پاس ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے جو مختلف جو حالات تھے ان کے مطابق نازل ہوا ہے، لیکن جو قرآن جمع کیا گیا ہے وہ جس طریقے سے ہمارے پاس آج ہے اسی طرح سے جمع کیا گیا، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کا دورہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، اور اسی ترتیب کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اپنی آخری جو دنیا کی جو ان کی زندگی کا جو آخری سال تھا اس کے اندر انہوں نے یہ جو دورہ قرآن کیا ہے وہ اس رمضان میں 2 دفعہ کیا تھا، اور اسی مصحف کی ترتیب کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو قرآن کے حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنا جو ہمارا آج کا رکوع ہے اس کی طرف۔ اچھا، اب اس رکوع کا اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں گے نا تو اس رکوع کے اندر ہمیں توحید ملے گی، ٹھیک ہے، کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر، ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ پہ ایمان پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور شرک سے اجتناب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایمان بالرسالت یعنی کہ کسی رسول کے اوپر ایمان کا ذکر یہاں پہ اس رکوع کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا اس کی وجہ میں آگے جا کے آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے یہ بات سمجھ لیں کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ قول موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، اسی وجہ سے ایمان و رسالت کا ذکر یہاں پہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب کوئی نبی نہیں تھا تو رسالت پہ ایمان لانے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ایمان و رسالت بھی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو ایمان بالآخرت کا ذکر بھی یہاں پہ ملے گا تو وہ اس سینس میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی برائی جو انسان کرے گا یا جو بھی اچھائی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، ٹھیک ہے، کہ چٹان میں ہے یا آسمان میں ہے یا زمین کے اندر ہے اللہ اسے لے آئے گا، یاتی بھی اللہ کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس طریقے سے حساب کتاب ہوگا، اور جو ہے نا وہ اس سے پہلے جو ہے نا تمام لوگ مر جائیں گے، جو کہ تفصیلات ہمیں پتہ ہیں،
سورہ قیامہ کے اندر آئی ہیں، سورہ حاقہ کے اندر آئی ہیں، القاریہ کے اندر آئی ہیں. یہ ساری تفصیل کون بتاتا ہے؟ یہ ساری تفصیل آ کے نبی بتاتا ہے. انسان اپنی جو اس کی جو فطرت ہے، انسان جو اس کی جو عقل ہے، اس سے وہ صرف اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور ہمیں ایک نہ ایک دن اس کی طرف لوٹنا ہے، اور ہمارے ہر اعمال کا حساب جو کتاب جو ہے وہ ہوگا. کیسے ہوگا، کون کس طریقے سے ہوگا، یہ بات جو ہے نا انسان اپنی عقل سے اس تک نہیں پہنچ سکتا. اس وجہ سے یہاں پہ بھی اس کا کوئی آپ کو تفصیلی ذکر نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ حساب کس طرح سے لے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہاں پہ جو سورہ اثر تھی، اور ہمارے پاس جو سورہ بقرہ کا کی آیت نمبر 177 تھی، اس کے اندر ایمان کے بعد کس چیز کی بات آئی تھی؟ ایمان کے بعد آئی تھی بات ہمارے پاس عمل صالح کی بات آئی تھی. تو یہاں پہ بھی عمل صالح کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی بات آئے گی. اسی طرح سے والدین کے حقوق کی بات آئے گی. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا اللہ تعالیٰ اپنے حق کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ کئی ایک مقامات پر ساتھ ہی والدین کے حقوق کا بھی ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے تواضع انکساری، یعنی کہ انسان کا ہمبل ہونا، اس کا عاجز ہونا، اس کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، یہ اس جو ہے نا عمل صالح کا ذکر بھی یہاں پہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہاں پہ تیسری جو چیز تھی نجات کے لیے، وہ کیا تھی؟ تواصی بالحق تھی. یہاں پہ تواصی بالحق کے لیے جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ آج جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ امر بالمعروف کیا ہے؟ معروف وہ چیز ہوتی ہے جو کہ عام ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے. منکر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ عام نہیں ہوتی، مشہور نہیں ہوتی، لوگ جسے برا سمجھتے ہیں. تو امر بالمعروف کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا. ونہی عن المنکر کیا ہے؟ برائی سے روکنا. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ اے میرے بچے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور یہ تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. اب صبر سے پہلے وہاں پہ کیا تھا؟ تواصی بالحق تھا. یہاں پہ صبر سے پہلے کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اس کی بہت بڑی جو ہے نا وہ امپورٹنس ہے. اس کی امپورٹنس کا آپ اس طرح اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو جمعے کا ہمارا خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہ الفاظ سنتے ہیں نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء وذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا امر دیتا ہے، حکم دیتا ہے اچھائی کا، اور روکتا کس سے ہے؟ برائی سے. اسی طرح سے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 157 کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آئی ہے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آئی ہے، کہ برائی سے روکتے بھی ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں. اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں ان میں سے ایک شان کی یہ بھی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر جو اس امت مسلمہ کی شان آئی ہے وہ بھی یہی آئی ہے، کہ کیا ہے آیت کے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم جو ہے کیا کرتے ہو؟ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اب یعنی کہ یہ جو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ انبیاء کی شان ہے، اور یہ امت کی شان ہے. اسی طرح سے جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی کہ بنی اسرائیل، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی شان جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. آج مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ مجھے بہت سارے جو لوگوں سے رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ وہ امر بالمعروف تو کرتے ہیں، وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے. تواصی بالحق کیا ہے اصل میں؟ تواصی بالحق امر بالمعروف و نہی عن المنکر ان دونوں سے مل کے بنتا ہے. کہ آدمی نہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بھلائی کا حکم دے اور جو ہے نا وہ برائی سے کسی کو روکنا کا جو ہے نا وہ کام نہ کرے. یہ کام جو ہے جو کرے گا پھر اس کا تواصی بالحق پورا نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کو اتنی مصیبت کیوں کھڑی ہوتی تھی؟ کیونکہ انبیاء صرف امر بالمعروف نہیں کرتے تھے، صرف وہ نہی عن المنکر بھی کرتے تھے ساتھ. وہ یہ صرف نہیں کہتے تھے کہ نماز پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چلے گا. یہ جو کائنات اس نے بنائی ہے، یہ زمین اس نے بنائی ہے، اس پہ حاکم بھی وہ ہوگا. کسی اور کی بادشاہی، کسی اور کی حکمیت کو تصور نہیں کیا جا سکتا. انسان کا غلام نہیں ہو سکتا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم جتنا مرضی لوگوں کو کہتے رہے نماز کا حکم دیں یا اچھائی کا حکم دیں، تو کوئی آپ کو جو ہے نا تکلیف نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی تو بہت تھوڑی ہوگی. لیکن اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں، کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اسے آپ روکیں گے، تو پھر آپ کو جو ہے نا جو مصیبت کھڑی ہوگی تو وہ آپ کو جو ہے نا اچھائی کا حکم دینے سے کبھی بھی نہیں ہوتی. بلکہ اگر آپ جو ہے نا اس طرح کی باتیں کریں تو پھر تو آپ ہمارے درس میں ہی کوئی نہیں آتا نا. اگر کوئی مولوی صاحب اگر صحیح بات لوگوں کو بتانا شروع کر دیں تو لوگ تو اس کے درس میں جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس کے درس میں جائیں گے تو یہ کیا کرے گا، یہ تمہارا سکون ہی برباد کر دے گا.
اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسی چیزیں ہیں جو کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی. قرآن میں یہ کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں آئی ہیں. امر بالمعروف کرتے ہیں لوگوں کی داد موصول ہوگی. آپ کو جو ہے نا ہر اسکول کالج یونیورسٹی بلا رہی ہوگی, ہر روز آپ کے 3 سیشن ہو رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ جو ہے نا برائی سے روکنا چاہیں, آپ کہیں کہ بھئی اس ملک میں سود چل رہا ہے, اس ملک کی اکانومی جو ہے نا وہ سود کے اوپر چل رہی ہے, اس ملک کا جو ہے وہ بادشاہ کوئی اور ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ, انسان کی حاکمیت جو ہے نا وہ یہاں پہ رائج ہوئی ہے, ہر انسان دوسرے انسان کا حاکم بنا ہوا ہے, بادشاہ بنا ہوا ہے, حکم دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس چلا گیا, وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے, وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے, وہ کسی اور کے پاس ہے, وہ اللہ کے پاس نہیں ہے. اب یہ باتیں جب آپ کریں گے, آپ کو کسی اسکول میں کوئی جگہ نہیں ملے گی, کسی یونیورسٹی میں آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گی, کسی سرکاری ادارے میں آپ کو کوئی انٹرنس نہیں ملے گی, کسی جگہ پہ آپ کو کوئی سیشن نہیں ہوگا, بلکہ ہاں آپ کی جان کے لالے آپ کو ضرور پڑ جائیں گے. یہ وہ ہے اصل میں ونہی عن المنکر جسے کرنے کی آج ضرورت ہے. کیا انبیاء نے صرف یہی کام کیا کہ لوگوں کو انہوں نے اچھائی کی دعوت دی ہے, انہوں نے برائی سے روکا نہیں ہے, جہاد نہیں کیا ان کے خلاف, زبان سے جہاد کیا ہے, ہاتھ سے جہاد کیا ہے, ہر طرح سے جہاد کیا ہے. ہم یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ جو ہے نا وہ مدینہ جو مکہ کے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک کشاکش کی کیفیت ہو گئی تھی کہ ماں باپ اور اولاد یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے کیوں لڑنے لگ گئے تھے. ابو جہل نے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر کیا دعا کی تھی, اس نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ توڑنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ ہم میں سے جو ہے نا برا ہے اس کو جو ہے نا آج تو جو ہے نا وہ عذاب دے دے. اب یہ دیکھیں کہ یہ باتیں کون کرتا ہے آج کل, کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے گلے کو پڑے گی. انبیاء جب آتے ہیں نا معاشرے میں, انبیاء کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے, انبیاء اس معاشرے کے طاقتور طبقے کو چیلنج کرتے ہیں. ابو جہل ابو لہب کو چیلنج کرتے ہیں انبیاء. وہ صرف یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ تم نماز پڑھو, نہیں, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی, اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کسی غریب کو دیکھتے تھے, کسی مسکین کو دیکھتے تھے, تو ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی تھی, تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کا تقریباً سارا مال جو ہے نا وہ لوگوں کے راستے میں لگا دیا. ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے سیرہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آئے اور آ کے غمگین حالت میں جو ہے نا وہ چرپائی کے اوپر لیٹ گئے. حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ ان کی یہ حالت کیوں ہے, یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے سے پوچھا کہ کیا معلوم, انہوں نے کہا کہ باہر کچھ ضرورت مند لوگ ہیں اور میں ان کی مدد نہیں کر سکتا. تو حضرت خدیجہ نے پھر کچھ لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ان کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے اپنا سارا کچھ ان کو جو ہے نا وہ دے دیا, آج کے بعد یہ اس کے مالک ہیں, سے جو کرنا چاہیں کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال لوگوں کے ہی بھلائی کے لیے وقف کر دیا. لیکن جو ہی نبوت ملی ہے, یہ ساری بھلائی کا کانسیپٹ ان کا ٹوٹل چینج ہے. انہوں نے پراپر سسٹم کو جو ہے نا چیلنج کرنا شروع کیا. اس دن جس دن ان کو نبوت ملی ہے, انہوں نے سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کیا کہ بھئی تم نے لوگوں کو غلام کیوں بنایا ہوا ہے, کیوں بنایا ہوا ہے حضرت بلال کو غلام, کیوں جو ہے وہ تم فلاں کا استحصال کرتے ہو, کیوں لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو. یہ بات انہوں نے نبوت سے پہلے نہیں کی ہے. تو آج ہمیں بھی کرنے کی جو ضرورت ہے نا وہ یہ, آپ جتنے مرضی جو ہے نا وہ اچھائیاں کر لیں, جتنے مرضی غریبوں کو کھانا کھلائیں, جتنے مرضی NGO بنائیں, جتنی مرضی اسپتال کھول دیں, جب تک کہ جو ہے نا ہم جو یہ جو برائی ہے اس کو جڑ سے نہیں اکھیڑیں گے, تب تک تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہنوں سے آپ لوگ نکال دیں. اس نظام کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اگر 100 بندے کو کھانا کھلائیں تو یہ 10,000 بندے کو غریب کر سکتی ہے, 10,000 بندے کو بھوکا کر سکتا ہے یہ نظام. جب تک کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی قائم نہیں ہو جاتی, اس وقت تک امر بالمعروف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں ہوں گے, تب تک جو ہے نا تواصی بالحق کا درجہ یہ جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور تواصی بالحق نہیں ہوگا تو تواصی بالصبر بھی نہیں آئے گا. یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے, وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور برائی سے روکو اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. اگر یہاں پہ برائی سے روکنے کی بات نہ ہوتی تو جو تکلیف پہنچے گی اس پر صبر کرنے کی بات بھی نہ ہوتی. جب تک آپ برائی سے روکیں گے نہیں, آپ کو تکلیف نہیں آئے گی, آپ کو صبر کرنے کا موقع نہیں آئے گا. یہاں تک کہ اگر آپ اپنے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرنا چاہیں نا تو اس پہ بھی آپ کو جو ہے نا آج کے دور میں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کو روکنے جائیں گے تو پھر تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. مگر کرنے کا کام یہی ہے. مسلمان کا کام کوئی چھوٹا موٹا کام تو نہیں ہے نا کہ جو باقی سارے کام کرتے ہیں کرسچن اور یہ سب, یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے چرچ میں آ کے عبادت کر لو. وہ بھی اپنی جو ہے نا بائبل بیچتے ہیں ہر جگہ پہ. تو اگر ہم نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر ہمیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ خیر امت کس وجہ سے ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں کاموں کو ایک ساتھ کرنا ہے. تو برائی کو کیسے جڑ سے مٹانا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے, بے فکر نہیں. اچھا, اب یہاں پہ ایک چیز اور آ رہی ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اب ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حکمت کیا ہے.
اچھا، حکمت یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو قرآن کے بنیاد کے اوپر جو حکمت ہے وہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہی ہے. یعنی کہ جو نجات کے لیے آپ کو 4 چیزیں چاہیے، اگر وہ آپ کے پاس ہیں تو آپ حکیم ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی حکمت نہیں ہے. آج اس کو ہم بہت بڑا دانا یا حکیم آدمی سمجھتے ہیں، قرآن اس کو حکیم آدمی نہیں سمجھتا جب تک کہ اس کے پاس یہ چاروں چیزیں نہ ہوں. اچھا، یہ جو حکمت کا جو لفظ ہے نا، اس کا مادہ جو ہے نا وہ ہا، کاف اور میم سے جو ہے نا وہ بنا ہے، جس میں سے آپ کا لفظ بنتا ہے ایک محکم. محکم یعنی کہ پختہ، مضبوط. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے مستحکم، جس کو ہم کہتے ہیں پکا، مضبوط. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے حاکم. حاکم کون ہوتا ہے؟ حکم دینے والا، جس کا حکم چلتا ہے. اسی طرح سے حکیم کون ہوتا ہے؟ حکیم وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی نبض چیک کر کے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے. آج تو ڈاکٹر ہے نا یہ، تو آپ کو اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. حکیم کے آج بھی جو حکیم ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کی نبض چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو حکمت کہتے ہیں کہ آپ کی رائے کا صحیح اور پکا ہونا. حکمت کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے لفظی معنی ہوں گے پکا، لیکن جو کہ اس کے اصطلاحی معنی بنیں گے وہ یہ ہوں گے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ صحیح ہو، آپ کی رائے پکی ہو، آپ کی رائے درست ہو، آپ کا تیر بالکل صحیح نشانے پہ لگتا ہو. آپ جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں آپ صحیح نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو آپ حکیم ہیں. اسی طرح سے علامہ اقبال کو کیا کہتے ہیں؟ ہم حکیم الامت کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے امت کے جو مسائل تھے ان کی نشاندہی کی اور پھر ان کا حل بھی تجویز کیا. جس طریقے سے حکیم کیا کرتا ہے؟ آپ کی نفس چیک کرتا ہے، پھر آپ کی بیماری کا جب اسے پتہ چلتا ہے تو پھر وہ علاج بھی آپ کو بتاتا ہے، پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے کہ یہ چیز اگر کھاؤ گے اس طرح تو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو یہ ہے حکمت. اچھا، اب حکمت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر فطری کچھ سوالات رکھے ہیں نا، ان سوالوں کے جواب تک اگر انسان سوالوں کے صحیح جواب تک اگر پہنچ جائے تو حکیم ہے. اب فطری سوال کچھ کیا ہوتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں؟ کیا میرا کوئی مقصد ہے؟ یہ جو تمام کائنات ہے اس کا کوئی مقصد ہے؟ مجھے کسی نے بنایا ہے یا میں خود بن گیا ہوں؟ کیا میری زندگی کوئی اختتام ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن کی روح سے جو ان سوالوں کے صحیح جو ہے نا وہ جواب تک پہنچ جائے اور اس نجات کی راہ تک پہنچ جائے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ایمان اور عمل صالح والی، تو وہ جو ہے نا اصل میں جو ہے نا وہ حکیم ہے. اب دیکھیں جو حکمت ہے نا، وہ حکمت کا جو سفر ہے وہ ہوتا کیسے ہے؟ حکمت کا سفر 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے آپ کی عقل، اور دوسری چیز ہے آپ کی فطرت. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں. ایک ہمیں چیز دی ہے عقل، جس سے کہ ہم اپنا سوچتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ان چیزوں کو جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ان کو ہم پروسیس کرتے ہیں، اس سے پھر ہم ایک انفارمیشن یا ڈیٹا بناتے ہیں، اپنے دماغ کے اندر سٹور کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک چیز ہے آپ کی فطرت. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے نا کہ اللہ کی فطرت وہ ہے جس پہ وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے. فطرت اللہ فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پہ وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے. اسی طرح سے حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کیا کرتا ہے؟ اپنی فطرت کے اوپر پیدا کرتا ہے. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اب فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کچھ حقائق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈالے ہیں، ودیت شدہ ہیں میرے اندر. قرآن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو ہم الذکر کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم یاد دہانی کہتے ہیں. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو معرفت ہے، اسے جو پہچاننا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھا ہوا ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ خواب بیدہ ہے، وہ سویا ہوا ہے. جس طرح سے ہمارا کوئی دوست ہے، اسے ہم کہیں بہت عرصہ پہلے ملے تھے اور اب ہم نے اس سے ملنا بالکل چھوڑ دیا ہے. لیکن اب میں اپنے گھر میں کسی دن کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اور اسے دیکھتا ہوں تو وہ میرے دوست کی گفٹ کی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو جو ایسے ہی میں اسے دیکھتا ہوں مجھے اپنا دوست یاد آ جاتا ہے. میں اسے بھولا ہوا نہیں تھا، وہ میرے تحت شعور کے اندر، میرے سب کانشیس کے اندر کہیں وہ میرا دوست مجھے یاد تھا، لیکن وہ شعور کی سطح پہ نہیں آیا ہوا تھا. تو جب میں نے اس کی نشانی کو دیکھا تو اب کیا ہو گیا؟ وہ جو میرا دوست تھا اس کی یاد میرے شعور کی سطح کے اوپر آ گئی ہے. اسی طرح سے قرآن بھی ذکر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر ہے، جو یاد دہانی بھیجی ہے، یہ اس لیے بھیجی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں آ کے بھول گیا جو کہ اس کی فطرت کے اندر ودیت شدہ ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ قرآن اس کو دیا تاکہ اسے وہ یاد آ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ فَأَلْهَمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کو کیا کیا گیا ہے؟ ایمبیڈ کیا گیا ہے، اس کے اندر ودیت کیا گیا ہے. ابھی دیکھیں کہ ہم اگر ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی کسی مذہب کا یا کسی دین کا تصور نہ بھی ہو تو انسان سمجھتا ہے نا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی کی چوری کرنا غلط ہے، چغلی کرنا غلط ہے، یہ چیزیں غلط ہیں. اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی برا کام ہو رہا ہے تو بدلے میں اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فطرت ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو کوئی بنانے والا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک اسٹرکٹ ڈسپلن کے ساتھ اس کائنات کی چل رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس نے اسے بنایا ہوگا، جس نے اس سارے نظام کو شروع کیا ہوگا.
اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں میری فطرت کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو میری عقل ہے، تو عقل جو ہے اس سے میں کیا کرتا ہوں جی، سوچنے کا کام لیتا ہوں. تو حکمت کیا ہے؟ یہ جو ہماری فطرت ہے اس کو سمجھیں کہ اس کا سینٹر دل ہے، اور جو عقل ہے اس کا سینٹر ہمارا دماغ ہے. اب یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، ان دونوں کے ملنے سے جو ہم سفر طے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے حکمت کا سفر، ٹھیک ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اس دنیا کی ساری لذتوں کو دیکھتا ہے، تو اس لذتوں اور شہوات کی وجہ سے اس کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے انسان کی. اب یہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان سب کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی. تو حکمت انسان کو تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو، یہ جو دنیاوی شہوات ہیں یا دنیا کی لذتیں ہیں، ان کو اپنے آپ سے، ان سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو فطرت بھی تب بھی ٹھیک کام کرے گی نا جب آپ کی عقل جو ہے نا وہ تعصب کا شکار نہیں ہوگی. اب ہمارا عقل کا کیا مسئلہ ہے؟ عقل کیا کرتی ہے جی؟ جو آپ کی جو شہوات ہوتی ہیں، جو آپ کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، آپ اپنی عقل کو ان کے تابع کر لیتے ہیں. اب عقل کیا ہوتی ہے؟ وہ سلیم رہتی نہیں ہے، سلامت رہتی نہیں ہے. تو عقل اب آپ کو کوئی صحیح فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تو اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف محض عقل کی بنیاد کے اوپر جو بات کرنا چاہیں گے، تو صرف محض عقل کی بنیاد پہ انسان جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ نائلزم یا ایگنوسٹسزم ہی ہے. فطرت کے بغیر جو ہے وہ حکمت نہیں حاصل ہو سکتی. جب تک کہ ہم اپنے اندر جو چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے امبیڈ کی ہے اس چیز کا استعمال نہیں کریں گے تو حکمت حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک ہم فطرت کی رہنمائی میں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑائیں گے، حکمت نہیں حاصل ہو. حکمت یہی ہے کہ آپ فطرت کی رہنمائی میں عقل کا استعمال کریں. تو جو ہم عقل محض کی بنیاد پہ، یعنی کہ صرف عقل کی بنیاد پہ اگر فطری سوالوں کے جواب انسان ڈھونڈنا چاہے، تو وہ صرف کیا ہے؟ وہ اس کو پھر ہم فلسفہ ہی کہتے ہیں، اس کو ہم منطق کہتے ہیں. منطق جو ہے، فلسفہ جو ہے نا، وہ منطق کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھتا ہے، یعنی کہ جو آپ کی لاجک ہے، فلسفہ اس کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھتا ہے. لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت میں یہ دونوں چیزیں، آپ کی فطرت بھی ہے اور آپ کی عقل بھی ہے. اسی وجہ سے فلسفی جو ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے جو فلسفی، جتنے بھی فلاسفرز گزرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک بہت کم پہنچ پاتے ہیں. کہ بحث میں فلسفی کو خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. یہ نذیر الہ آبادی کا ایک شعر ہے کہ بس فلسفی جو ہوتا ہے نا وہ بحث میں ہی الجھا رہتا ہے، تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم. اب جو حکایت ہستی ہے، یعنی کہ جو ہماری زندگی ہے، اس کی کہانی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فطرت اور عقل دونوں کا استعمال کرنے سے ہی انسان جو ہے وہ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی. اور یہ بات کہاں پہ آئی ہے؟ یہ بات سورہ بقرہ کے آیت نمبر رکوع نمبر 36 اور 37 میں آئی ہے یہ بات. اور وہ وہاں پہ ایک اور بات بھی آئی ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب خرچ کر دیا جائے. تو اصل میں حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سارا کچھ لگا دینا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے بعد اس کے دین کی خاطر، اس کے رضا کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دینا، یہ ہے اصل میں حکمت. آج ہم حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنے آپ کو بچا لینے کو حکمت کہتے ہیں. اپنا آپ لگا دینا اصل میں حکمت ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تارے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ اقبال نے گایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ تب پسند آئیں گے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ جو ہے نا اپنے آپ کو لٹا دیں گے. اور جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ بھی اقبال نے گایا کہ آپ کی دنیا لٹ رہی ہو اور آپ خاموش ہوں، آپ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں. اپنا کیریئر، اپنا جو ہے نا وہ مال، اولاد، وقت، جان، سب کچھ، جتنی صلاحیتیں آپ کو، جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انفاق جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنے کو تیار ہو جائیں. تو یہ ہے حکمت. حکمت اصل میں کس کا نام ہے؟ حکمت اصل میں عشق کا نام ہے. یہ لفظ اصل میں آج کل بہت بدنام ہو گیا ہے. تو جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عشق سمجھا ہے کہ شاید یہ صرف کسی انسان کا آپس میں عشق ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا انسان سے کوئی عشق نہیں ہوتا بھائی. عشق ہوتا ہے لوگوں صرف اس ذات سے ہوتا ہے جو کہ اس کائنات کی ایک ہی ایک حقیقت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور عشق اسی سے ہی ہو سکتا ہے. اور اس سے عشق ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو اس کے لیے کھپا دے گا. اسی طرح سے حکمت کا ایک اور پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا، چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ واقعتاً ہیں. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. اب اس میں ایک بات یہ سمجھیں کہ ہم چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. کیسے نہیں سمجھتے بھلا؟ اب بات یہ ہے کہ اولاد آتی ہے، انسان کے پاس مال آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، انسان انہیں کیا سمجھتا ہے؟ اپنے لیے خیر سمجھتا ہے. لیکن ہر خیر کے اندر شر اور ہر شر کے اندر خیر دیکھ لینا اصل میں حکمت ہے.
تو جب انسان کو مال اور اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ انسان کا مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی کہ آزمائش، وہ کسوٹی جس پہ سے پرکھا جائے گا۔ اگر تو میں نے اپنی اولاد کی تربیت، ان کی آخرت کی فکر دنیا سے بڑھ کر نہیں کی تو یہی اولاد میرے لیے کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گی۔ اور یہی مال جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا، جس پہ میں آج اترا رہا ہوں، اگر میں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے کہیں اور خرچ کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ مال میرے گلے کا توق بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس فتنے میں ہم سارے مبتلا ہیں وہ کیا ہے؟ مال ہی ہے، میٹیریلزم ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے آج کل کے دور کا۔ شرک پہ انشاءاللہ بات کریں گے آگے کی ایک دو نشستوں میں انشاءاللہ۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں، جو بات میں نے پہلے بھی کی تھی ونہی عن المنکر کے حوالے سے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے گا، قرآن کی حقیقت اسی بندے کے اوپر کھلے گی۔ یہ بات مولانا مودودی نے تفہیم القرآن جو اپنی تفسیر لکھی ہے اس کے مقدمے میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ قرآن اس شخص پہ کھل ہی نہیں سکتا جو کہ اس دین کو عملاً قائم کرنے کی جدوجہد میں نہیں لگے گا، اس کے دل پہ قرآن نہیں کھل سکتا۔ تو آپ سب کو کرنے کا کام کیا ہے کہ جو دین کو اصل میں قائم کرنے کی جدوجہد ہے نا، اس کو پورے نظام حیات کے طور کے اوپر قائم کرنے کی جو جدوجہد ہے، اس عمل کے میدان میں جو بندہ آئے گا اس کے اوپر قرآن کھلے گا، جو اس میں نہیں آئے گا اس کے اوپر قرآن نہیں کھلے گا۔ قرآن کوئی گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو سارے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے معاملات ہیں، یہ آپ پہ کب آئیں گے؟ جب آپ یہ حق کا جو ہے نا، حق کے لیے کھڑے ہوں گے، لوگوں کو برائی سے روکیں گے، عمل میں جائیں گے، تو آپ پہ جو ہے نا یہ قرآن کھلے گا نا۔ یہ حکمت آپ کو کیسے حاصل ہوگی جو حکمت حکیم لقمان کو حاصل ہوئی ہے؟ وہ حکمت ہمیں کیسے حاصل ہوگی جب تک کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے؟ تو قرآن پہ عمل کیے بغیر حکمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء۔ تو یہ ساری بات جو ہے نا وہ حکمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ جو ہے نا تاریخ پہ میں اگر یہ دیکھا جائے تو تاریخ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت یہ جو لقمان علیہ السلام ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عاد کے جو ہے نا وہ بادشاہ تھے، اور بہت نیک بادشاہ گزرے قوم عاد کے، تو ان کا نام جو ہے نا وہ لقمان تھا۔ لیکن اسی طرح سے تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو اور بھی باتیں ملتی ہیں کہ وہ جو قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا، اس عذاب میں جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے ایک جو ہے نا وہ حضرت لقمان بھی تھے، اور یہ بہت جو ہے نا وہ نیک آدمی تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن صحابہ کرام کی جو رائے ہمیں ملتی ہے جو مختلف احادیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑائی تھے، یعنی کہ ایک کارپینٹر تھے، اور نہ یہ نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے جو ہے نا وہ امتی تھے۔ اور یہ جو رکوع ہے، اس رکوع سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ تو نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کی امتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی کہ جو رسالت پہ ایمان ہے اس کا ذکر اس رکوع کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں کی کہ آپ نے کسی نبی کے اوپر ایمان لے کے آنا، انہوں نے یہ انہیں نہیں کہا۔ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ تم اللہ پہ ایمان لانا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر عمل کو لے آئے گا، کہ آسمان کے نیچے جو ہے نا وہ کرو یا تم زمین کے نیچے جہاں بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو لے آئے گا۔ اور نبوت اور رسالت کے بغیر انسان اللہ اور آخرت تک تو پہنچ سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، لیکن جو قیامت کے دن ساری ہولناکیاں ہوں گی، اور قیامت 50,000 کا دن جو ہے نا 50,000 سال کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن جو ہے نا وہ انسان اپنے پسینے کے اندر ہی جو ہے وہ شرابور ہو چکا ہوگا، سورج ہوا نیزے کے اوپر ہوگا، جو ہے جوان ہوں گے وہ بھی جو ہے نا اس کے غم کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات تک انسان خود سے نہیں پہنچ سکتا، یہ تفصیلات وہ ہیں جو کہ آگے نبی ہمیں بھی دیتے ہیں۔ انبیاء کی ہدایت کے بغیر آخرت کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو مناظر ہیں ان تک آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اس نتیجے تک وہ ضرور پہنچ سکتا ہے کہ جیسے کہ ہر برائی کا بدلہ وہ دیکھتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تو حکمت کا نتیجہ کیا نکلا؟ معرفت الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ خود بخود نکلتی ہے۔ وہ کوئی آپ جیسے کہ عینن شکرن کہتے ہیں عربی میں، ابلتا ہوا چشمہ، یعنی کہ وہ چشمہ جس کے میں آپ بغیر ڈول کے جس سے پانی نکالا جا سکتا ہو۔ تو شکر کا جذبہ کیا ہے؟ وہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ وہ اس فطرت کے اندر سے وہ جذبہ کب نکلے گا؟ جب انسان حکیم ہوگا، جب اس کی حکمت صحیح کام کرتی ہوگی، وہ اپنی عقل سے اور اپنی فطرت سے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ جائے گا، اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ذات ہے، تو اب اس کے دل سے شکر کا جذبہ خود بخود نکلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا انسان یہ محسوس کرے گا کہ اس کی ذات کے اوپر کس ذات کا احسان ہے، تو جیسے ہی احسان کا جذبہ اسے محسوس ہوگا، تو احسان کا جذبہ محسوس ہوتے ہی شکر کا جذبہ خود بخود اس کے جو ہے نا وہ دل سے، اس کی فطرت سے اس کے اندر سے خود بخود جو ہے نا وہ نکلے گا۔
ٹھیک ہے، تو جب ہماری فطرت میں جو جذبہ شکر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور ہماری اگر عقل صحیح ہے اور عقل ہماری صحیح رہنمائی کر دے فطرت کی روشنی میں، تو ہم جو ہے نا وہ معرفت الہی تک پہنچ جائیں گے۔ تو جس کو حکمت عطا ہوگی وہ اصل میں کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اب شکر کے بارے میں امام جو اصفہانی کا ایک قول ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شکر کیا ہے؟ شکر کے معنی ہے کسی احسان و انعام کا شعور و ادراک و تصور اور اس کا ظہور و اعتراف، یعنی کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو شعور اور ادراک ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کو کانشیسلی پتا ہو، آپ کا شعور اس بات کو مان جائے کہ مجھ پہ اس ذات نے احسان کیا ہے، اور اس کے شعور کا جو اس کے احسان کا جب آپ کو شعور ہو جائے تو پھر اس کا آپ کے عمل سے اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ انہوں نے امام اصفہانی نے کہا کہ شکر کے تین زاویے، یعنی کہ تین طرح کے شکر ہیں۔ شکر بالقلب، یعنی کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات محسوس کی کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا ہے، اس نے احسان کیا ہے، تو میرے دل میں اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب وہ شکر کا جذبہ کیا ہوگا؟ وہ زبان کے اوپر بھی آئے گا، جیسے کہ ہم صبح شام کے ذکر اذکار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر الحمدللہ بہت ایک مشہور ذکر ہے ہمارے ہاں، تو زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح سے شکر بالجوارے، یعنی کہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہمارا جو عمل ہے، اس سے بھی وہ شکر ظاہر ہونا چاہیے۔ اب یہ اس بات میں کیا ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات تسلیم کی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ احسان کیا ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر وہ بات میں نے اپنی زبان سے بھی ادا کی، اور عمل میں اب کیسے میں اس کو ثابت کروں گا؟ اس کی بندگی کر کے، اس کی ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہد، ہر وقت اس کی عبادت کر کے، میں یہ بندگی اس کی کر کے یہ ثابت کروں گا کہ میں اس کا شکر کر رہا ہوں۔ اگر یہ تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو شکر کا جو کانسیپٹ ہے آپ سمجھیں کہ وہ آپ کا پورا نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم نہیں کرتے، اس کی قرآن، اس کی کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اور کلیکٹیو لیول کے اوپر بھی، تب تک کیا ہوگا؟ تب تک ہمارا شکر مکمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو شکر بالجوارے کیا ہے کہ میرے عمل سے یہ بات ظاہر ہو کہ میں واقعی میں اس کا احسان مند ہوں۔ تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جس طرح سے انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو اس کا جو شعور ہے نا، وہ جس طرح سے اس کی ارتقا ہوتی ہے، اس کی ایوولوشن ہوتی ہے، تو اس کے شکر کی بھی ایوولوشن ہوتی ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ یہ بات سمجھیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے کیا لگتا ہے؟ اس کی کائنات اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ مطلب اس کا باپ بھی کسی بچہ ہوتا ہے وہ تو اپنے باپ کے پاس بھی نہیں جاتا، وہ صرف اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جیسے اسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ لپک کے اپنی ماں کی جو ہے نا وہ گود میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ اپنی غذا بھی وہ اپنی ماں سے حاصل کرتا ہے، سارا کچھ اسے لگتا ہے کہ جو میری کل کائنات ہے وہ یہی ہے، اور وہ شکر بھی کس کا ادا کرتا ہے؟ وہ اپنی ماں کا ہی ادا کرتا ہے۔ پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اس سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اور بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، جو ہے نا خالہ پھوپھی ماسی وغیرہ، یہ سارے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ملک اور قوم بھی ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے، جس ایک آزاد زمین کے اوپر میں رہتا ہوں، اس ملک کی حفاظت کچھ لوگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ سکون کی نیند سوتا ہوں۔ پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کائنات کے اندر مختلف چیزیں جو کہ میرے کام میں لگی ہوئی اور مجھے فائدہ اور جو ہے نا وہ نفع پہنچا رہی ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ جس انسان کی عقل صحیح نہیں ہوتی، عقل اس کی جو ہے نا وہ شہوات کے تابع ہو چکی ہوتی ہے، جو فطرت کے اندر جو اس کی شکر کا جذبہ ہوتا ہے نا، جب وہ ابھرتا ہے تو عقل اس کو کہیں اور لے جاتی ہے۔ اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آگ ہے شاید یہ میرا خدا ہے، یہ سورج ہے یہ میرا خدا ہے، یہ چاند ہے یہ میرا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے نا، انہوں نے چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے کہ جب تک انسان کی عقل اگر شہوات کے تابع ہے، اس دنیا کی لذتوں کے تابع ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں سب نے بتا دیا تھا بچپن میں ہی کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بنایا۔ آپ سوچیں کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا اور آپ اپنی زندگی کا یہ سفر طے کر رہے ہیں، آپ کیسے اللہ تک پہنچیں گے؟ بہت مشکل کام ہے، آسان کام تو نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کو بھی سلامت رکھے، اپنی فطرت کو بھی سلامت رکھے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ معاملہ کوئی سمجھنا شاید مجھے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کوئی کتابی بات ہے، مگر یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم تو شاید مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیشہ اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ تو عقل اور فطرت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے، جس کے پاس ایمان ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر تو عقل اور فطرت آپ کی ٹھیک ہوگی تو تب بھی آپ ایمان کے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں، راستہ آپ کو نظر آ گیا، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا صحیح کام نہیں کرتی تو پھر بہت مشکل ہوگا آپ کا جو ہے نا اس راستے کے اوپر چلنا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آئی کہ شکر کا عملی تقاضا کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، حکمت کا جو عملی تقاضا کیا نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر
اندر اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اور شکر کا عملی تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے, اس کی غلامی کرے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بھی انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی بندہ شکر کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا, اس کا فائدہ اسے خود کو ہوگا. مطلب کہ اگر میں شکر کروں گا, میری حکمت جو ہے نا وہ میں حکیم ہوں اور میں حکمت کا سفر طے کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہوں تو جو پوٹینشیل اس نے میرے اندر رکھا ہے وہ پوٹینشیل صحیح طرح کر کے باہر آ جائے گا اور میں اپنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کر سکوں گا اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور اگر تو میری جو ہے نا وہ فطرت سلامت نہیں ہے, میری عقل سلامت نہیں ہے اور میں حکمت کا سفر میں صحیح طے نہیں کرتا اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچا تو میں کس کا نقصان کروں گا؟ میں اپنا ہی نقصان کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کی ذات تک نہیں پہنچوں گا, اس دنیا میں بھی دھکے کھاؤں گا اور آخرت میں تو پھر میرے لیے ہے ہی عذاب. ٹھیک ہے, تو اگر تو ہم شکر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پہنچانا چاہتی ہے ہم اس مقام کے اوپر نہیں پہنچ سکتے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ناشکری کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے اندر جو اس کے حق کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے, شکر کا جو جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا ہے, اگر وہ اسے دبا دے گا. شکر کی ضد کیا ہے؟ اصل میں کفر ہے. کفر کہتے ہیں کسی چیز کو دبانے کو. اب دبانا کیا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ شکر کا جذبہ کیا ہے, وہ خود بخود انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ زبردستی پیدا کرتے ہیں, وہ خود پیدا ہوتی ہے. جیسے شکر خود پیدا ہوتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے کیا چیز آتی ہے؟ کفر آتی ہے. کفر کہتے ہی دبانے کو ہے. تو اب آپ کے اندر یہ حق پیدا ہوتا ہے, جیسے کہ ابو جہل, ابو لہب وغیرہ, ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کی. یہودی تھے, ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کی, انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی, مگر انہوں نے کفر کیا. کفر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا تھا, جو اس حق تک وہ پہنچے تھے, اس حق کو انہوں نے کیا کیا؟ دبا دیا. آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں اصل میں, کیونکہ ہمارا معاملہ کفر والا ہی ہے, ہمارا معاملہ تکذیب والا نہیں ہے, انکار والا نہیں ہے. ہمیں بات سمجھ میں آ چکی ہے. یہ شکر کا یہ جذبہ معرفت الہی, اللہ کی ذات کا تصور مجھے اور آپ کو ہے, لیکن اگر میں اس کی بات کو نہیں مان رہا, جو فطرت نے میرے اندر جذبات رکھے ہیں ان کو میں دباتا ہوں, تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں کفر کرتا ہوں. اور جو کفر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غنی ہے, بے نیاز ہے, اپنی ذات میں آپ محمود ہے وہ. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے, اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, میرا نا ایک کویشچن آپ سے یہ تھا کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں بولا نا کہ ہر انسان کے اندر یہ کویشچن آتا ہے کہ ہم اپنا پرپز آف لائف کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کیسے اسٹارٹ کریں. لائک ایسے تو ہم مسلمان فیملی میں ہی پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہمارا جو آپ کو پتا ہے انوائرمنٹ موسٹلی لوگوں کا ایسا ہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں نہ پیدا ہونے کے برابر ہے. ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ ایک لڑکی لائک بینگ اے گرل, ہمیں یونیورسٹی جس طرح جاتے ہیں, ہم جاب بھی کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے دین کو کس طرح مینج کریں. لائک ہمیں سم ٹائم, میں اپنی بات کروں تو میں تہجد کی نیت تو کرتی ہوں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم میرے سے تہجد قضا ہو جاتی ہے. ایز میں نے یہ سنا بھی ہے کہ اگر آپ نیت بھی کرتے ہو اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے, آپ کو ثواب ویسا ہی ملے گا. لیکن میں اٹھ کے پڑھنا چاہتی ہوں, آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن سم ہاؤ مجھ سے کبھی بیچ میں فجر بھی مس ہو جاتی ہے. تو میں خود کو اس طرح نہیں کرنا چاہتی, اس میں مجھے کریکشن چاہیے. تو تھوڑی سی میری ہیلپ آؤٹ کریں اس کویسچن کو, ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہو. دیکھیے, پرپز آف لائف جو ہے نا وہ تو اگر کسی کے اندر یہ بات پیدا ہی ہوئی آج تک کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو پھر تو سوچیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی مست ہے. ورنہ یہ سوال ہر آدمی کے اندر ضرور ایک نہ ایک وقت آتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں پرپز دے دیا جاتا ہے پہلے سے, بلکہ دے نہیں دیا جاتا, ہم بیڈ کر دیا جاتا ہے. تو پھر بندہ کسی اور پرپز کو کیوں ڈھونڈے؟ اب میرا پرپز میرے ماں باپ نے بنا دیا ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, یا میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, وہ میرا پرپز بن چکا ہے. اب اصل میں میرا مین پرپز وہ ہے, میں نے جو سارے سیکنڈری پرپز رکھے ہیں اس کے ساتھ وہ چیزیں باقی ساری میرے لیے سیکنڈری ہیں. نماز, روزہ, اللہ تعالیٰ کی بات, یہ سارا دین میرے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے. جب دین سیکنڈری ہو جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے پرپز کے ساتھ باقی چیزیں الائن کرتا ہوں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے پرپز کا تعین ہوتا ہے, اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے نا اس کے گرد خود الائن ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں پرپز کا جو ہے نا وہ تعین کرنا بہت ضروری ہے, کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پرپز ہے کیا, تو اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. تو ہمارا پرپز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ میں دنیا میں کس کے لیے آیا ہوں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں, اس کی بندگی کرنے کے لیے آیا ہوں. اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ غلامی ہوتی ہے. غلامی کیا ہوتی ہے؟ 24/7 ہوتی ہے. ملازمت کیا ہوتی ہے؟ 9 to 5 جاب ہوتی ہے, اس کے بعد آپ چھٹی, اس کے بعد آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. اور ملازم کون ہوتا ہے؟ جو 24 گھنٹے حاضر ہوتا ہے. رات کو 12 بجے بھی اگر تو مالک کو آقا کو کوئی کام ہوتا ہے تو ملازم صاحب اٹھ جاتے ہیں. اگر رات کو اس کی طبیعت خراب ہو, اسے کوئی چیز چاہیے ہو, تو وہ اسے ملازم کو اٹھ کے بنا کے دینی پڑتی ہے. تو اسی طرح سے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے 24 گھنٹے اس کی غلامی کرنی ہے. ہر وقت ہما تن ہما جہد ہما وقت اس کی غلامی مجھے جو ہے نا وہ کرنی ہی کرنی ہے. میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں تو مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں, اس کتاب کو ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ دین کیا ہے, الہ کیا ہے, رب کیا ہے, عبادت کیا ہے. ویسے میں اس کتاب کے اوپر تھوڑی سی بات انشاءاللہ ہم آگے جا کے سورہ فاتحہ کی جب تفسیر میں جائیں گے اس میں یہ بات کروں گا. لیکن یہ سارے تصور ہمیں صحیح طریقے سے, پہلی تو بات یہ کہ کلیئر ہونے چاہیے کہ اللہ کی ذات جو الہ ہے تو وہ کس معنی میں الہ ہے, وہ رب ہے تو وہ کیسے ہے میرا رب, مجھے عبادت اس کی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, 24 گھنٹے کی عبادت میں کس طرح سے اس کی کر سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں صرف جو ہے نا اپنی مسجد کے اندر تو اس کی عبادت کرتا ہوں لیکن باہر میں اس کی عبادت نہ کروں. باہر میں جاؤں تو میں جھوٹ بولوں, میں 2 نمبری کروں کاروبار کے اندر, دوستوں کے ساتھ بیٹھوں تو فاش گفتگو کروں, صحیح ہے, گھر میں جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کروں, ٹھیک ہے, کاروبار میں 2 نمبری کروں, یہ کام کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت تو نہیں ہو رہی. عبادت تب ہوگی جب میں ہر وقت اس کی جو ہے نا ہما تن ہما وقت ہما جہت اس کی بات مانوں گا. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہوگی کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ عبادت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے. اب اس کے ساتھ ہوگا کیا, آپ کو دنیا کمپرومائز کرنی پڑے گی, یہ بات سمجھ لیں. شاید آپ کو کسی نے آج تک بتایا یا نہیں بتایا, میں آپ کو بہت کلیئر بتا رہا ہوں, آپ عبادت کرنا چاہتی ہیں, دنیا بہت کمپرومائز کرنی پڑے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کافرانہ نظام کے اندر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہیں, آپ کی دنیا نہ قربان ہو, نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے تیار کریں کہ میں نے دنیا کی قربانی دینی ہے, اور دین کی خاطر آپ جو ہے نا وہ جب تک دنیا میں جدوجہد نہیں کریں گے آپ کی نماز کے اندر وہ خشوع پیدا نہیں ہو سکتا. آپ جب تک اس دین کی خاطر دھکے نہیں کھائیں گے جیسے کہ انبیاء کھاتے تھے, صحابہ کھاتے تھے, تو تب ان کی جو ہے نا نماز کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی تھی جو کہ اصل میں چاہیے. جب صحابہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے نا کہ وہ جنگ میں تھے ایک دفعہ, تو جو جاسوس تھے آگے پیچھے وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ رات میں کیا کر رہے ہیں یا صبح میں کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو جاسوس تھے نا وہ گئے اور انہوں نے صحابہ کرام کا نا حال دیکھا, تو انہوں نے آ کے ایک جملے میں یہ بات ساری بتائی. سارا ایک جملے کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہ دن کے شہسوار ہیں اور رات کے نمازی ہیں. اب وہ دن میں دیکھیں آپ اٹھا کے جو ہے نا وہ تلوار لڑائی کریں اور گھوڑے کے اوپر بیٹھیں اور سوار ہوں, جنگیں کریں, اللہ کے دین کی خاطر مشکلیں اٹھائیں, پتھر باندھ کے جہاد کریں, نماز میں کیسے خشوع نہ پیدا ہو. میں نے آج تک دین کے لیے کون سی مصیبت اٹھائی ہے, میری نماز میں خشوع پیدا ہوگا. اس کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی خاطر مصیبت کھڑی کریں اپنے لیے. جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنا تزکیہ اسی طریقے سے کر سکتا ہوں, یہ جو تزکیے کے طریقے میں نا کہ اتنے ذکر اتنی بار پڑھیں, ان سے ایک حد تک تزکیہ ہوتا ہوگا, لیکن جو صحیح تزکیہ آدمی کا تب ہوتا ہے جب وہ میدان عمل کے اندر آتا ہے. قرآن کھلتا ہی, میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا, اس کے اوپر ہے جو کہ میدان عمل کے اندر آئے گا, کسی اور کے اوپر نہیں کھل سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے کیا کی تھی کہ لڑکیوں کو کیسے کرنا چاہیے, کیا وہ میں بھول گیا ہوں. میں نے یہ پوچھا تھا کہ جس طرح ہم یونیورسٹی اسٹوڈینٹس بھی ہیں اور جابینس بھی ہوتے ہیں موسٹلی, مطلب اپنے انوائرمنٹ میں بھی دیکھا جائے نا, تو ایسے لوگوں کی مطلب ان کو کس طرح عبادت کریں وہ, اور ان کے لیے کس طرح کی لائک ہونا چاہیے کہ عبادت کس طرح کمپرومائز, مطلب آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک لڑکی صبح میں پڑھتی ہے, رات کو اگر وہ جاب کرتی ہے, تو اس کے پاس عبادت کے لیے اس طرح کا ٹائم نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم انہیں کس طرح موٹیویٹ کریں دین کی طرف. مطلب آپ نے ابھی تو یہ بات کہی ہے نا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے. جنگ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ہتھیار شتیار کریں, جنگ تو یہ کہ ہم نے دین کی طرف لے کر آنا ہے, اور ایسے لوگوں کو لے کر آنا جو اس مطلب دور ہے. کیونکہ اگر عمل بالمعروف کی بات کی جائے تو وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. اب سم ٹائمز ایسے ہے کہ جو جنریشن ہے ہماری, جو یوتھ ہے یا ہم لوگ ہیں, موسٹلی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک بندہ نیکی لائک کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرے لوگ اسے منع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی پردہ کرتی ہے تو پہلے تو وہ پردہ کر رہی ہے, لیکن جیسے ہی کوئی فیملی ایونٹ آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسے موقع آ جاتے ہیں
تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی یہاں کیا نکاح کرنا، اپنوں سے کیا پردہ کرنا. ایک یہ چیز، دوسرا یہ کہ ہم عبادت کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کریں، اور اگر نعوذ باللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس چیز کا اصلاح کیسے، اور ہمیں اپنی، اور چوتھا یہ کہ ہمیں اپنی جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں دین کی طرف سے موٹیویٹ کیسے کرنا. کیونکہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، حدیث آئی گیس کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہم اگر جی دیکھیں جی تو ہم موسٹلی اگر انوائرمنٹ ہمارا دیکھا جائے تو ہم دین سے کافی پیچھے ہیں. اور اگر یہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف ہیں تو ہم اپنے دوست کو لانے کی ٹرائی تو کریں. تو ایک یہ مجھے ان 4-5 سوال مطلب اگر آپ کو کوئی سمجھ آ رہے ہیں تو ان کی مجھے رپلائی مطلب بتا دیں. کیونکہ میرے لیے ابھی فی الحال اسٹرگل یہ ہو جاتا ہے کہ میں مطلب خود بھی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں پڑھتی بھی ہوں، لیکن جیسے ایک ٹائم مطلب یونیورسٹی سے پہلے میں بس بہت ٹائم ہوتا تھا اور میں بہت عبادت مطلب مجھے صرف تب یہ پتا تھا کہ عبادت صرف نماز روزہ. لیکن جب ہم تھوڑا گرو کرنے لگے تو مجھے پتا چلا کہ عبادت اخلاق بھی ہے، کہ ہمارا اچھا اخلاق، اور دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ہمیں اپنے فیصلوں کو لینا کس طرح کرنا، کس طرح سم ٹائمز ہم غلط ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ مطلب سم ٹائمز میں خود کنفیوز ہو جاتی ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میری عبادت کیوں افیکٹ ہو جبکہ میں عبادت کی نیت بھی کرتی. اور اچھا عبادت یہ مطلب پردہ مطلب کرنا عبادت ہے، لیکن میں کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں لیکن سم ٹائمز نہیں ہو پاتا. کبھی فیملی پریشر ہو جاتا ہے یا کبھی اتنا پریشر ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب میں نے ابھی آپ کو اسٹارٹنگ میں یہ بات کی تھی کہ ہم دکھنے میں تو مسلمانوں گھرانے میں پیدا ہیں لیکن ہمارے ماحول مسلمان گھرانے کی. تو یہ چیزیں اگر جو بندے فیس کریں ان سے کیسے ٹیکل کریں. میں نے آپ کے سوال کا جواب ویسے تو دے دیا ہے، لیکن دیکھیں پہلے آپ نے بات کی ہے کہ میں پہلے یونیورسٹی تھی تو صرف مجھے عبادت کا ٹائم مل جاتا تھا، یہ ہو جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا. تو میں نے آپ کو جو بتایا نا کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہ بات سمجھیں کہ دنیا قربان کرنی پڑے گی. اگر آپ نوکری بھی کرنا چاہتی ہیں، آپ پڑھنا بھی چاہتی ہیں، آپ صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ اس طرح گدھوں والا کام جو ہم کرتے ہیں آج کل، ہم نے انسان کو واقعی میں ایک گدھا بنا دیا ہے. تو اس کے ساتھ انسان عبادت کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ صبح یونیورسٹی جائیں، اگر 8 بجے 8:30 بجے کلاسز شروع ہوتی تھی، میرے زمانے میں 4:30 بجے ختم ہوتی تھی، میں گھر پہنچتا تھا 6 ہو جاتے تھے. اس کے بعد اگر میں کچھ اور کروں اور میں 11-12 بجے تک جاگتا رہوں، میں کیسے 4 بجے اٹھوں گا نماز کے لیے؟ نہیں اٹھ سکتا. تو یہ ایک چیز چھوڑنی پڑے گی نا بھائی، کچھ تو چھوڑیں نا اللہ کے لیے. اگر آپ کو واقعی اس سے محبت ہے تو آپ اس کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا نا. اگر آپ نہیں چھوڑ سکتی تو پھر نہیں آپ سے عبادت ہونے لگی. اور عبادت کے اندر ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی دنیا کی محبت ہے، وہ آپ کی شہوات ہیں، وہ آپ کی لذات ہیں. یہ اس دنیا کی محبتیں ہیں. ان دنیا کی محبتوں کو اگر آپ قربان کرنا چاہیں تو آپ عبادت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ عبادت نہیں کر سکتے. آپ کو پردہ کرنے میں کیا مسئلہ آتا ہے؟ لوگ باتیں کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے نا. آپ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار لوگ میری باتیں نہ کریں. بھائی کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ آپ کی باتیں نہ کریں؟ کیا ہوگا؟ تکلیف کیا ہو جائے گی ہمیں اگر کوئی میری بات کر دے گا؟ میں اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں، میری کوئی بات کرے، مجھے خوش ہونا چاہیے. کہ یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ جب انبیاء اللہ کے راستے پہ لوگوں کو بلاتے تھے، انبیاء اللہ کے راستے پہ چلتے تھے، انہیں تکلیف آتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے اس چیز کو. پر صحابہ پہ جب کوئی تکلیف نہیں آتی تھی وہ پریشان ہوتے تھے کہ کیوں نہیں آ رہی، بھئی اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. اور یہ جو خلفائے راشدین کے دور میں جو صحابہ تھے وہ تو اس بات سے پریشان ہوتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارا کچھ تو نہیں ہمیں دے دیا، ہم دنیا میں سارا کچھ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صبح سے شام اس کی محنت میں لگے نہیں، عبادت خاک ہوگی. آپ دنیا قربان کرنا چاہیں آج خود عبادت ہو جائے گی. اور صرف عبادت نماز روزہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی پوری زندگی کے اندر عبادت کرنا چاہتی ہیں نا، تو جب آپ یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، جب آپ کالج میں ہوتے ہیں، آپ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، آپ کو 100 عبادت کے موقع ملتے ہیں ہر جگہ پہ. 100 جگہ پہ آپ برائی دیکھتی ہیں اور آپ اس کو نہیں روکتی ہیں. اگر آپ وہاں پہ برائی سے کو روکیں گی اپنے ہاتھ سے تو وہ جو آپ نے گھر آ کے 100 نفل پڑھنے ہیں اس سے وہ بہت بہتر ہے. سمجھیے کہ اگر آپ کو برائی نظر آئے آپ اسے روک رہی ہیں تو وہ آپ کی جو ہے نا جو آپ نے نفل عبادت کرنی ہے اس سے وہ بہت بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو سب سے پہلے. اور جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 110 کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گی. لوگوں کی بھلائی کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں؟ یہ بات اسی آیت کے اندر ہے. اگر تو دنیا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اگر آپ دنیا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. سوری، میں آپ کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا، کسی غلط فہمی خوش فہمی میں نہیں رکھ سکتا. دنیا قربان کرنا جو چاہتا ہے، جو کر سکتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. جو دنیا قربان نہیں کر سکتا وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. آج آپ چلے جائیں، آپ گھر والے کہتے ہیں نا ہمیں باہر کے ملک چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، US چلے جاؤ، چلے جائیں وہاں جا کے کر لیں عبادت. وہاں لوگوں کو نماز پڑھنے کے بھی نہیں دیتے ہیں وہ. حالانکہ نماز سے بہت آگے کی چیز ہے دین، مگر وہ تو صرف نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. وہاں فارم میں ٹائم بھی نہیں ملتا، بریک نہیں دیتے وہ کہ بھائی 2 نمازیں کدھر پڑھتے ہو. وہاں پہ تو نماز ویسے بھی بہت کم وقفے کے ساتھ ہوتی ہیں، وہاں پہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے.
آج کل UK میں تقریباً 7-1 بجے فجر ہوتی ہے اور 4-5 بجے وہاں پہ جو ہے نا وہ اندھیرا ہو جاتا ہے. 4 بجے 5 بجے تو ادھر بھی ہوتا ہے, وہاں 4 بجے ہو جاتا ہوگا. تو اگر عبادت کرنی ہے اللہ کی تو قربانیاں دینا شروع کریں. جو قربانی نہیں دے سکتا, اسلام اس کا دین نہیں ہے. دین ہے ہی قربانی کا نام, اسلام کی روح ہے قربانی. قربانی دیں. محرم شروع ہوتا ہے قربانی سے, اور آخر میں جو بڑی عید آتی ہے سال کے شروع سے لے کے آخر تک, یہ دین ہے ہی قربانی ہے. اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے, اس میں ہے ہی سب کچھ لوٹانا ہے. جو نہیں لٹا سکتا بھائی وہ نہیں آئے اس کے, وہ اس کا حقدار نہیں ہے. کوئی چھوٹا موٹا ہو جائے گا اس سے کام, لیکن اس سے عبادت کوئی نہیں ہونے لگی. عبادت کا میں ویسے تفصیل میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے, عبادت کے اوپر بے فکر ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا سورہ فاتحہ کی جب ہم تفسیر کے اندر جائیں گے تو اس میں ہم عبادت کریں گے کے اوپر تفصیل ایک سیشن پورا عبادت کے اوپر کریں گے, ہم بالتفصیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ عبادت کیا ہے. جی کسی کا اور کوئی کوشچن ہو؟ I have a question. Like many for the dot کیا ہے. دیکھیں سٹینڈ آدمی تب لے سکتا ہے جب اس کو واقعی میں پتا ہو کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. اس کے لیے ایمان آپ کو شعوری ہونا چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا قرآن, اس کو پڑھنا چاہیے صبح شام, اس کو پڑھنا چاہیے, اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. یہ ایک زندہ کتاب ہے, اس کے ساتھ زندہ تعلق ہونا چاہیے. میرے استاد مجھے کہتے ہیں یہ ایک زندہ کتاب ہے, اس سے زندہ تعلق بنائیں. تو اس کتاب کے ساتھ آپ زندہ تعلق بنائیں. سوچیں آپ اپنے دن میں اس کو کتنا پڑھتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں آج کل ایک چیز نکل آئی ہے نا کہ بس جو ہے نا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے, بغیر سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے. اس کا کوئی ایک روحانی فیض بھی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تلاوت بھی اس کی کرنی چاہیے, اس کا حفظ بنائیں, اس کو یاد کیا کریں, اس کو صبح شام پڑھا کریں. اور پھر آپ یہ سوچیں اپنے ذہن میں کہ آپ ابایا کر رہی ہیں, یہاں آپ نقاب کر رہی ہیں, یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. جب حکم اللہ کا ہو اس کے آگے کسی کو آپ جو ہے نا وہ نہیں مد مقابل بنا سکتے. یہ بات اسی رکوع کے اندر آگے بھی آئے گی کہ ماں باپ جب بات کریں گے تو آپ نے ان کی بات ماننی ہے, لیکن اس حد تک جہاں تک اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو رہی. جہاں بات اللہ کے حکم کی آئے گی وہاں پھر کسی کی نہیں مانی جائے گی. وہ آپ کا کزن ہو, وہ آپ کو کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے بندہ شروع میں نیا کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے, اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی, اس کے اندر ایمان ہے آدمی کا آہستہ آہستہ ہی بڑھتا ہے. اس راستے کے اوپر آپ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو ایمان آہستہ آہستہ انسان کا بڑھتا ہے. وہ اس طرح ہی بڑھتا ہے کہ آپ قربانیاں دیتے ہیں, آپ مشکلیں سہتے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں, آپ اللہ کے دین کے لیے لڑ جاتے ہیں, ہر کسی سے لڑتے ہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. بھائی جب اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہو جائے میں نے کسی اور کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو میرے سارے رشتے بھی برقرار رہیں گے, میری دنیا بھی اگر اس نے بنانی ہوگی وہ بنائے گا, میری آخرت بھی بنائے گا. میرا جو رزق اس نے لکھا ہے وہ مجھے دے گا. اگر میرا کسی رشتے دار کے ساتھ بات خراب ہونی ہے تو وہ ویسے بھی ہو جائے گی, میں اگر اللہ کے حکم پہ چلوں گا یا نہیں چلوں گا. مجھے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے کس کو راضی کرنا ہے؟ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ میرے سے راضی ہوگا, اس کے بعد کوئی راضی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے, مجھے نہیں ہے وہ تب بھی ٹھیک ہے. مومن کی شان بے نیازی ہے, مومن ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. مومن صرف اس چیز کی پرواہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے, وہ اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور باقی وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. یہ بے نیازی اپنے اندر پیدا کریں تو تب جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے جس دن کچھ سالوں کے بعد آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں نے اس کے موقع کے اوپر یہ کیا تھا تو میں کتنی جو ہے نا وہ بیوقوف تھی, یا کتنا بیوقوف تھا, میں نے یہ کیوں کیا. کیونکہ جب آپ کا ایک ایمان کا لیول بن جائے گا تو پھر آپ کو لگے گا کہ یار یہ واقعی میں چھوٹے موٹے مارکے جو میں نے جن کو میں بہت بڑا سمجھتا رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں تھے. جس طرح مزید آگے اس میں ایمان کے بندے کا ترقی کرتا رہتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ پیچھے والا مرحلہ بہت آسان تھا, آگے والا بہت مشکل ہے. خیر میں نے تو اپنی زندگی میں یہی ایکسپیرینس کیا کہ جب مجھے لگا کہ کوئی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ہے, آگے دیکھو تو پھر جب اللہ ایمان کے راستے کے اوپر آپ جس طرح ترقی کریں نا تو نیا کوئی مسئلہ آتا ہے, اور وہ پچھلے والے سے بڑا ہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کب دی ہے؟ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی پڑھیں تو آدمی پڑھتا ہے, اور ان کی جو آپ سمجھیں کہ زندگی ہے نا اس میں جو تکالیف ہیں اور جو مصائب ہیں ان کو پڑھ کے انسان تھک جاتا ہے, پڑھ کے بندہ تھک جاتا ہے. اور ان اللہ کے بندے نے جو ہے نا وہ امتحان سارے پاس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ابراہیم بس تیرا امتحان ختم ہو گیا. یہ ہے وہ لیول جس کے بعد ملتی ہے اصل میں امامت. اور اس کے بعد کون سا سرٹیفکیٹ ملا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں ہے. انسان کا مشرک نہ ہونا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اگر عبادت پورے طرح سے نہیں ہے, اگر عبادت کامل نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان شرک کرتا ہے. دین آسان ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح تعارف ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. اس میں مصیبتیں ہیں نا. اس دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نیک لوگ گزرے, انبیاء سے لے کے شہداء سے لے کے صالحین تک آپ دیکھ لیں, کسی بندے کی زندگی ہماری جیسی تھی؟ سب سے زیادہ مشکلیں کس کے اوپر آئی ہیں؟ the greatest man to ever grace this planet, ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور نے کہا جتنی ساری انبیاء پہ مصیبتیں آئی تھی نا وہ سب مل کے مجھ اکیلے کے اوپر آئی. یہ اسکیچ بنانا جو ہے نا یہ مفتیان یہ ہیں ہمارے علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. انسان کا اسکیچ بنانا یہ جو ہم پینسل سے بناتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, میری معلومات کے مطابق جائز نہیں ہے. ویسے آپ کسی مفتی صاحب سے بھی اس کو پوچھ سکتی ہیں. جی کسی کا کوئی اور کویسچن ہو, کوئی کمنٹس ہو ان سے, اس کے بعد پھر ہم اس کو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. تو کوشش میری یہی ہوگی کہ ویکینڈ کے اوپر ہی رکھیں کلاس, نہیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی آگے پیچھے کرنی پڑ جاتی ہے کبھی کبھار. تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور یہ جو ہمارے اندر شوق پیدا ہو گیا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, اس کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے لاکھ شکر ادا کریں کہ اس نے اس پرفتن دور میں آپ کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ اس کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. یہ ہدایت مل جانا ہی اصل میں آغاز ہے. اگر آپ نے اس کی قدر کر لی تو اس راستے کے اوپر آپ آگے چل پائیں گے. اس کی قدر کریں, اس جذبے کی قدر کریں کہ جو اس نے آپ کے اندر پیدا کیا ہے, کہ اس نے آپ کو اپنے سیدھے راستے پہ کھینچ کے لے کے آتا ہے. وہ ایسے آدمی نہیں آتا, کتنے ہی لوگ ہیں نہیں آتے, یہ اس کی دین ہے, وہ جس کو لے آئے. تو یہ وہ جذبہ جو ہے نا اپنے اندر پیدا جو ہے انسان کے ہوتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے, پھر آہستہ آہستہ راستہ آگے بھی آسان ہوتا چلا جائے گا. جی ایسا ہی ہے, یہ جو ہمارے پاس جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان رکھی ہے یا پھر روح رکھی ہے, تو وہ چیزیں بنانا تو جائز نہیں ہے. باقی یہ ٹیبل کرسیاں جو ہیں وہ یہ بنا سکتے ہیں میری معلومات کے مطابق بھی. ویسے آپ کسی سے کنفرم کر لیں, کسی مفتی صاحب سے, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے جو ہے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.